السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور، تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیکہ طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مبارکباد ہو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور شب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رات میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلوہ افروز فرمایا، اور یہ رات بے شک برکتوں اور سعادتوں والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر کروڑوں احسان فرمائے، بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر عطا کی، لیکن کبھی کسی نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی احسان کا ذکر نہیں فرمایا، یعنی یہ نہیں کہا کہ اے لوگو میں نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی، ہمارے درمیان اتاری، اور اس نعمت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نعمت سرور کونین فخر دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہ نعمت میں تم پر دے کر تم پر احسان کرتا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آخری پیغمبر بن کر جو اس دنیا میں تشریف لائے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے، اور اس احسان کو ہم زندگی بھر نہیں چکا سکتے۔ بس ہماری جہاں تک حیثیت ہے، جہاں تک ہماری اوقات ہے، تو ہم ذکر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محفل میلاد کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کے ذریعے یہ احسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے، تو وہ احسان کو یاد کرتے ہوئے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اور خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، قل یعنی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دوست رکھتے ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تو شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھی کہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے نبی کے فرما بردار ہو جاؤ، میرے نبی کے اطاعت گزار بن جاؤ، میرے نبی کی پیروی کرو، تحبون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا دوست رکھے گا۔ سبحان، شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم دنیا میں اگر ہمیں بڑی سی بڑی دولت مل گئی تو وہ کسی کام کی نہیں ہے، یاد رکھیں، لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں گے کہ کوئی کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ
خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر دنیا کی پوری دولت مل جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا وہ دولت، وہ پوری دنیا چاہے کچھ بھی ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی برابری نہیں کر سکتی۔ تو اس دنیا میں کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اسی لیے ہم دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کنڈیشن، یہ شرط رکھی کہ تم مجھے اپنا دوست رکھنا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اگر تم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا دوست رکھے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں تمہیں اپنا دوست رکھوں گا، میں تم سے محبت کروں گا۔ شرط کیا ہے؟ کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کائنات کو بنایا۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنانا مقصود نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو بھی نہ بناتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا اپنے اشعار میں، ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بابا جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، یعنی جان سلامت، تو یہ کہتے ہیں، لیکن اصل شعر یہ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ حبیب کریم دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے میں جو کائنات کو جو بنایا ہے، تو جان ہے تو جہان ہے۔ اسی لیے شاعر یہ کہتا ہے محمد کی محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ دین حق، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر اسی میں ہو خامی، محبت میں اگر کمی ہو جائے تو سب کچھ نامکمل ہے، شاعر یہ کہتا ہے۔ تو آج کا میرا عنوان، تقریر کا موضوع محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں میں کچھ چند واقعات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ ایسے واقعات ہیں جو روح کو تڑپا دیتے ہیں، عشق کو تر و تازہ کرتے ہیں، ایمان کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ ایسے واقعات کئی جگہوں پر کئی مقرروں سے آپ نے بارہا سنے ہوں گے، لیکن آج کی ایسی محفل ہے کہ ہم اور آپ یہاں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو جو آپ بیٹھے ہیں تو مدینے کا تصور رکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق اپنے دلوں میں سمائے۔ جب یہ واقعات اگر ہم سنیں گے تو ہمارا ایمان بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کرنا، یہ بڑی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑی چیز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف صفحہ نمبر 12 میں ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف صفحہ نمبر 12 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک، مسلمان انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں بنتا، پورا مکمل مومن، ایمان والا مکمل کامل مومن اس وقت تک نہیں بنتا جب تک وہ اپنی مال و دولت، اپنے ماں باپ، اپنے بال بچوں، اپنے رشتہ دار سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام چیزیں، مال و دولت، جاہ و منصب، خاندان، رشتہ دار، ماں باپ، بیوی بچے وغیرہ، اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اگر مجھ سے انسان محبت نہیں کرتا، کون؟ انسان، مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر
اگر مجھ سے محبت نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری شریف و مشکات شریف میں یہ واقعہ درج ہے، یہ حدیث درج ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے ایمان کے معاملے میں؟ ایمان کے معاملے میں ان کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، عمر کو دیکھ کر شیطان ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ ایسی شخصیت جن کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت سنبھالی، 10 سال انہوں نے حکومت سنبھالی۔ اگر اور 10 سال اگر وہ حکومت کرتے تو پوری دنیا میں اسلامی پرچم ہوتا۔ وہ شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہی کیا ہے، حیثیت ہی کیا ہے؟ حضرت عمر جیسی شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان کو چھوڑ کر، یعنی میری جان مجھے پیاری ہے، میری جان کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ زبان پر کچھ ایک ہے دل میں کچھ ایک ہے، دل میں کچھ اور زبان پر نبی ایسا نہیں، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری جان کو چھوڑ کر میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ غور کریں، وہ خیال، وہ تصور کریں۔ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ اے عمر، تیرا ایمان نامکمل ہے، ابھی ایمان کامل نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو انسان مجھ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف کرتے ہیں، کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے، ابھی سے عمر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں کہ اے عمر، اب تم کامل ایمان والے ہوئے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو دیکھیں کہ عمر جیسی شخصیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے عمر جیسی شخصیت کے متعلق۔ اور ہم اور آپ دیکھیں، اندازہ کریں اور دیکھیں کہ اپنے سامنے رکھ کر کہ ہم کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنا سب کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ محبت کا اصل مقصد یہ ہے کہ عمل کے میدان میں بھی پورے اتریں۔ عمل کے میدان میں، اگر عمل کے میدان میں پورے نہیں اتر رہے، کم سے کم کوشش کرنی چاہیے۔ اگر مکمل نہ کر سکیں، عمل کے میدان میں 100% پورے نہ اتر سکیں، کم سے کم کوشش پوری کرنی چاہیے کہ میں یہ کام کروں گا، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام پسند ہے، کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے۔ کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بخاری اور مشکات شریف ہی کی حدیث ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے۔ آج موضوع جو ہے وہ محبت رسول ہے، محبت رسول ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نسل در نسل اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دم بھرتے ہیں۔ آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں کے اندر اس طرح دکھائی نہیں دیتی جس طرح صحابہ کرام میں ہوا کرتی تھی، بزرگان دین میں ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ اے شخص، تو قیامت کے متعلق سوال کرتا ہے، بتا قیامت کے دن جب تو حاضر ہوگا تو قیامت کی تو نے تیاری کیا کی ہے؟ آج ہم کہتے ہیں قیامت کب آئیں گی، موت کب آئیں گی وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہی سوال کیا کہ تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے، کیونکہ قیامت میں نیک اعمال پوچھے جائیں گے،
نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، روزے کے متعلق پوچھا جائے گا، حج کے متعلق پوچھا جائے گا، دیگر جو بھی ہیں، حساب و کتاب کا دن ہوگا، اس وقت حساب و کتاب کا دن ہوگا، تیری تیاری کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ نہ میرے نمازیں زیادہ ہیں، یا رسول اللہ نہ میرے روزے زیادہ ہیں، یا رسول اللہ نہ میں نے زکوٰۃ زیادہ دی ہے، نہ میں نے حج زیادہ کیے ہیں، یا رسول اللہ اس کے علاوہ زیادہ میرے نیک اعمال نہیں ہیں، میرے نیک اعمال نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کچھ بھی نیک عمل نہیں کیا، بلکہ اس نے نیک عمل کیے تھے، لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے نیک اعمال زیادہ نہیں ہیں، لیکن ایک چیز ہے یا رسول اللہ میں آپ سے بے پناہ الفت و محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص، دنیا میں تو جس سے محبت رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا معاملہ اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ صحابہ کرام کا مجمع تھا، وہ شخص بھی سامنے موجود تھا، صحابی رسول تھے، وہ سامنے موجود تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ تم دنیا میں جس سے محبت رکھتے ہو، قیامت کے دن تمہارا معاملہ انہی کے ساتھ ہوگا، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اللہ رب العزت کی قسم، ہمیں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر ہوئی کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا میں تم جس سے محبت رکھتے ہو، قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت ابوبکر سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں، بے شک ہمارے عمل، حضرت انس کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے عمل حضرت ابوبکر و عمر کے جیسے نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم جس سے محبت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، دنیا میں ہم جس سے محبت کریں گے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان شخصیتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا۔ تو دیکھیں کہ کتنا بڑا اجر و انعام ہمیں مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف محبت کا دم بھرے اور عمل کو چھوڑ دیں، عمل کرتے رہیں، کوشش پوری کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن محبت میں اگر کمی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر، بروز حشر، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے والے شخصیتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا معاملہ فرمائے گا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شفا شریف یہ بہت بڑی کتاب ہے اور مدلل کتاب ہے۔ اس میں ایک واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید جن کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کہا جاتا تھا، اور وہ جہاں جاتے کامیابی کے جھنڈے گاڑتے۔ ان کا معاملہ یہ کہ وہ ایک ٹوپی پہنا کرتے تھے، ٹوپی، اور جو بھی جنگ میں جاتے وہ جنگ میں فتح یاب ہوتے، کامیاب ہوتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کی ٹوپی مبارک نیچے گر جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے ان کی ٹوپی نیچے گر گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خیال نہیں کیا، کچھ نہیں سوچا، صرف اس بات کی فکر کی کہ اس ٹوپی کو کس طرح زمین سے اٹھایا جائے، اور اسی میں لگے رہے، اور ٹوپی کو کسی طرح لڑتے کرتے وہ ٹوپی کو اٹھایا، پھر پہنا اور اس دشمن سے مقابلہ کیا، کامیاب ہو کر واپس آئے۔ صحابہ کرام ساتھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے خالد بن ولید، اس ٹوپی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ دشمن کے سامنے ہیں، دشمن کی ننگی تلوار ہے، ذرا سا اگر موقع چوک جائے تو آپ کی گردن کٹ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنی ٹوپی کو اٹھا رہے ہیں، ٹوپی کو لے رہے ہیں، ٹوپی کو پہن رہے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، اس ٹوپی میں موئے مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، موئے مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہے، اور میں نے وہ موئے مبارک داڑھی اس میں ٹوپی میں سل دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس موئے مبارک کی برکت سے خالد کو ہر جنگ میں فتح یاب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کہ حضرت خالد بن ولید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، ان کا ذوق، ان کی محبت کا عالم دیکھے کہ گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک نیچے گرنے نہیں دیتے۔ تو موئے مبارک کی جو ہم زیارتیں کرتے ہیں وہ فضول نہیں ہے، یاد رکھیں، وہ بیکار کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بے شمار نعمتیں۔ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ موئے مبارک کو صحابہ کرام نے سنبھال کر رکھا، ان کی زیارت ہی کی، لوگوں کو اس سے فیض یاب فرمایا۔ آج جو بڑے دربار میں موئے مبارک کی جو زیارت کرائی جاتی ہے، وہاں پر پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت کرے۔ موئے مبارک کی زیارت کرنا بھی ثواب کا کام ہے، یہ خود صحابہ کرام نے بتایا ہے۔ پڑھے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی طرح کا محبت بھرا واقعہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممبر پر، وہ ممبر لکڑی کا تھا، کھجور کے درخت کا وہ ممبر تھا، اور اس کھجور کے درخت کے ممبر کا نام استون حنانہ تھا۔ استون حنانہ نام تھا۔ استون یعنی ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور کسی صحابی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جو ہے وہ بہت دکھنے میں ہلکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے ہیں تو شاید آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، تو ایک صحابی رسول کا غلام بڑھئی کا کام کرتا تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، تو اس نے ممبر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ دیکھیں کہ ایک بے جان چیزوں کے اندر بھی کس طرح محبت رسول ہے، محبت رسول ہے۔ تو وہ نیا ممبر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس استون حنانہ کو چھوڑ کر نئے ممبر پر جب تشریف لے جانے لگے، صحابہ کرام کا مجمع ہے کہ صحابہ کرام نے سنا کہ کوئی اتنی زور زور سے رو رہا ہے جس طرح اونٹنی چیخ چیخ کر روتی ہے، اونٹنی کی آواز کی طرح چیخ چیخ کر کوئی رو رہا۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، صحابہ کرام آزو بازو دیکھتے ہیں، رونے کی آواز آتی ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آتا، رونے کی آواز آتی ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رو کون رہا ہے، وہ لکڑی کا تنا جو کاٹ کر بیٹھنے کی جو جگہ کی گئی تھی، وہ لکڑی کا تنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رو رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لکڑی کے تنے کو، استون حنانہ کو قوت گویائی، بولنے کی طاقت عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس استون حنانہ سے پوچھتے ہیں، لکڑی کے تنے سے پوچھتے ہیں کہ آئے لکڑی کے تنے کیوں روتا ہے؟ یہ حدیث شریفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہ واقعہ پیش آیا، یہ حدیث شریفہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ استون حنانہ کیوں روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ استون حنانہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی، زبان عطا کی۔ وہ استون حنانہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مجھ کو ٹیک لگا کر جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب آپ مجھ پر جلوہ افروز ہوا کرتے تھے، تو میں مزے میں تھا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ پر جلوہ افروز ہے، میں خوش نصیب تھا، مزے لیتا تھا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ مجھ کو چھوڑ کر نئے ممبر پر جا رہی ہیں، اس وجہ سے میں آپ کی یاد میں رو رہا ہوں، سبحان اللہ، آپ کی محبت میں رو رہا ہوں، آپ آج مجھ سے جدا ہو رہے ہیں۔ دیکھیں کہ کیسی محبت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے لیے فرماتا ہے، لیکن بے جان چیزیں بھی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت فرماتی ہے۔ لکڑی کا تنا جو کٹا ہوا ہے، کئی سالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے آج چھوڑ کر دوسرے ممبر پر جا رہے ہیں، آپ کی غم فراق میں، جدائی میں رو رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ روتے روتے بولتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گلے لگاتے ہیں، یعنی سینے میں لیتے ہیں، اس طرح لیتے ہیں جس طرح ماں اپنے بچے کو لے رہی ہے، ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے۔
بچہ جس طرح ماں کی گود میں آنے کے بعد روتا روتا سسکتا ہوا رونا کم کرتا ہے، اسی طرح وہ استون حنانہ رونا کم کر دیتا ہے، اس کی رونے کی آواز کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کے جملے آپ غور فرمائیں، حدیث شریفہ میں ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس استون حنانہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے استون حنانہ بتا، اے استون حنانہ بتا، آج تو نے مجھے خوش کر دیا، تیری محبت نے آج مجھے خوش کر دیا، بتا میں تجھے یہاں پر دنیا میں ہرا بھرا کر دوں یا پھر جنت میں لگاؤں، جنت میں میں تجھے لگاؤں۔ استون حنانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں تجھے اگر تو چاہے تو میں تجھے اسی زمین میں تجھے دفنا دوں گا، پھر ایک نیا درخت اگے گا، کیا اگے گا؟ کھجور کا درخت اگے گا، اور اس کھجور کے درخت سے جو کھجوریں نکلیں گی دنیا والے تیرا پھل کھائیں گے، اگر تو چاہتا ہے۔ تیری محبت کا صلہ میں تجھے دے رہا ہوں، تیری محبت کا صلہ میں تجھے دے رہا ہوں، اگر تو چاہے تو میں تجھے دنیا میں لگا دوں، اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں، جنت والے تیرا پھل کھائیں، جنت والے تیرا پھل کھائیں۔ وہ استون حنانہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں لگا دے تاکہ جنت والے میرا پھل کھائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے استون حنانہ جا، میں نے تجھے جنت میں لگا دیا، اے استون حنانہ جا، میں نے تجھے جنت میں لگا دیا۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک نہیں ہیں، بے شک وہ جنت کے مالک ہیں، وہ کیا ان کے نواسے بھی جنت کے مالک ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسنین و کریمین، تو وہ جنت کے مالک کیوں نہ ہوں گے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا نہیں سکتے وغیرہ، یہ معاملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک نہیں ہیں۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے، استون حنانہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے استون حنانہ رک، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لیتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اجازت آ جائے تب میں تمہیں لگاؤں گا، نہیں، بلکہ استون حنانہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے استون حنانہ جا، میں نے تجھے جنت میں لگا دیا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کے حبیب، یعنی محب و محبوب میں نہیں میرا اور تیرا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام چیزوں کا مالک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ ابو القاسم اسی وجہ سے کہتے ہیں، قاسم بانٹنے والے کو کہتے ہیں، چاہے وہ نعمتیں ہو، برکتیں ہو، یا پھر جنت ہو، یا پھر گناہ بخشوانا ہو، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب ہے ابو القاسم، بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے، میں لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ابو القاسم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، تو وہ تو جنت کے مالک تھے۔ یہاں پر اور ایک چیز غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ تنا ہو کر، کھجور کا درخت ہو کر، کھجور کے درخت کا ایک حصہ ہو کر، اس نے دنیا کو نہیں چنا بلکہ جنت کو چنا، آخرت کو چنا۔ اور ہم اور آپ جو ہیں صرف دنیا دنیا کہتے ہیں، صرف پیسہ پیسہ کرتے ہیں، یہ معاملہ دیکھیں کہ وہ بے جان ہو کر بھی اس کے اندر یہ احساس ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، دنیا کے لوگ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، ہمیشہ جو زندگی رہنے والی ہے وہ جنت کی زندگی ہے۔ اس وجہ سے استون حنانہ سے یہ درس حاصل کرے کہ استون حنانہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دنیا میں لگائے تاکہ دنیا والے میرا درخت کھائیں، پھل کھائیں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگائے تاکہ جنت والے میرے درخت کا پھل کھائیں۔ سبحان اللہ۔ تو استون حنانہ نے دنیا کے بدلے آخرت کو ترجیح دی، دنیا کے بدلے آخرت کو استون حنانہ نے چنا۔ تو یہ استون حنانہ کا کمال تھا، یہ فضیلت تھی، اور اس نے آخرت کو ترجیح دی۔ اور ایک دوسری چیز کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ فرمایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ علماء کرام یہاں پر ایک بات نقل فرماتے ہیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، بے شک یہ معجزہ ہے، یہ بڑا کمال ہے، لیکن اس کو زندہ کیا جس میں پہلے سے جان تھی۔ کیا تھی؟ اس مردے کو زندہ کیا جس میں پہلے سے جان تھی۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے جس کے اندر جان نہیں ہے، جس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے نبی کا معجزہ یہ ہے، میرے نبی کا صدقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کے صدقے میں ایسی چیزوں کو بولنے کی گویائی قوت عطا کرتا ہے جس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اس نے انانا لکڑی کا تنا کبھی بول سکتا ہے؟ بول سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی، بولنے کی طاقت عطا کی۔ اونٹ کبھی بول سکتے ہیں؟ نہیں، اونٹوں نے شکایت کی کہ میرے مالک مجھ سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ ہرن نے شکایت کی کہ میرے بچے یا رسول اللہ قید ہے، مجھے چھوڑ دیں، میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ تو پرندوں کو بولنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، وہ تو جانوروں کی بھی بولیاں جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ محبت کا عالم ہے۔ استون حنانہ کے متعلق جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، استون حنانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے بڑھ کر محبت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں اس کو آخرت کا پروانہ اور جنت کی بشارت عطا کی۔ حضرت زید بن حارثہ، ان کو کون نہیں جانتا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور بچپن ہی سے جب چھوٹے تھے تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے۔ اور یہ واقعہ یوں ہے حضرت زید بن حارثہ کا کہ آپ کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا، زید بن حارثہ کو بچپن ہی میں اغوا کر لیا، اور غلام بیچنے کا خریدنے کا رواج تھا، تو بچے تھے، آپ کو زید بن حارثہ کو بیچ دیا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا غلام اپنے پاس، ان کو اپنی غلامی میں حضرت زید بن حارثہ کو رکھ لیا۔ جوان ہوئے، بڑے ہوئے، کچھ سال گزر گئے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ حضرت زید بن حارثہ مدینہ میں ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ تو حضرت زید کے والد جن کا نام حارثہ تھا، وہ پوری مال و دولت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اس ارادے سے آئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو منہ مانگے رقم مانگیں گے، جو رقم مانگیں گے میں بیٹے کے بدلے میں وہ دے دوں گا، لیکن میں بیٹے کو آج خرید کر رہوں گا، میں اپنے بیٹے کو اپنے پاس لے لوں گا۔ اس نیت سے حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہے کہ یا رسول اللہ، جو زید جو ہے وہ میرا بیٹا ہے، ڈاکوؤں نے اس کو اغوا کر لیا تھا، بیچ دیا، وہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، یا رسول اللہ آپ کیا قیمت مانگتے ہیں مانگے، آپ جتنا پیسہ بولتے ہیں بولیں، میں دے دوں گا، لیکن میرے زید کو آزاد کر، میرے زید کو چھوڑ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ میں کچھ رقم تو نہیں مانگتا، اگر زید جانا چاہتا ہے تو میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے یہ تھے، کیا تھے؟ کہ اگر زید جانا چاہتا ہے تو میں اسے آزاد کر دوں گا۔ حضرت زید کو بلایا گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی سال تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلام پر، کسی کمزور پر کبھی ظلم نہیں کرتے، کسی غلام کو یہ نہیں کہتے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کسی غلام کو یہ نہیں کہتے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ مطلب ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم سے جو نیچے ہیں ان کو ڈانٹنا، ان کو مارنا، ان کو نیچا دکھانا وغیرہ وغیرہ ہے، لیکن حسن اخلاق کے مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتے ہیں کہ کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، کبھی کسی کو مارا نہیں، حالانکہ اس وقت اس زمانے میں غلام کو جانور سے بھی بدتر طور طریقہ اپنایا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، ان سے کام لیا جاتا تھا اس وقت زمانے میں، لیکن اس وقت غلاموں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب محبت سے پیش آتے تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور باپ سے جب ملے، گلے ملے، پیار و محبت بڑی باتیں ہوئی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہا کہ بیٹے میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، بیٹے میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں،
آج جو رقم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے، جو بھی قیمت ہوگی، میں وہ قیمت دے کر تجھے آج یہاں سے لے کر جاؤں گا، تو میرے ساتھ چل۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیں، محبت، فاتبعونی یحببکم اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ وہ کس طرح زید بن حارثہ سے سیکھیں؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابا جان میں مر جاؤں گا لیکن اس چوکٹ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ان کی غلامی مجھے مر جانے سے بہتر ہے، عزیز ہے، ان کی غلامی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی محبت کو دیکھ کر، سامنے سگا باپ لینے کے لیے آیا ہے، برسوں کی جدائی ہے، بچپن میں بچھڑے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہے ہیں، پرورش میں رہے ہیں، ان سے محبت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی محبت یہ رنگ لائی۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ ابا جان میں مر جاؤں گا لیکن ان کا در کبھی نہیں چھوڑوں گا، ان کی غلامی کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو باپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کی اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ اپنے کندھوں پر بٹھا کر حضرت زید کو کعبے کے پاس لے گئے اور کہا کہ اے لوگوں، آج سے زید میرا بیٹا ہے، سبحان اللہ، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا قرار دیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کئی دنوں تک حضرت زید کو زید بن محمد کیا کہتے تھے، یعنی اے محمد کے بیٹے، زید بن محمد کیا کہتے تھے۔ یہ بدلہ، یہ صلہ ان کو کیسے ملا؟ ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے بڑھ کر حضرت زید نے محبت کی، اسی وجہ سے انہیں یہ لقب ملا کہ زید بن محمد، اے محمد کے بیٹے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیتیں اتاری، اس وجہ سے وہ معاملہ الگ زید بن محمد کہنا لوگوں نے بند کر دیا، لیکن یہ صلہ یہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر بٹھا کر ان کو لے کر جا رہے ہیں، کندھے پر بٹھا کر کعبے کی دیوار کے پاس لے جاتے ہیں، خوشی سے جھومتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں، آقا ہماری غلامی کو قبول فرمائے تو ہمارا دنیا و آخرت میں بیڑا پار۔ لیکن وہ آقا جن پر دو دنیا نچھاور، وہ کہہ رہے ہیں کہ زید میرا بیٹا ہے، تو کتنے بڑے انعام کی بات ہے، کتنے بڑے کمال کی بات ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے بیٹے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے جب جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ بدر کا وہ واقعہ، باپ بیٹے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان، حضرت ابو بکر کے بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان جنگ بدر میں ایک وقت ایسا آیا ابا جان کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، ابا جان آپ کی گردن میرے تلوار کے نیچے آ گئی تھی، لیکن اے ابا جان میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر کے بیٹے کہ ابا جان میں نے اپنا آپ کو باپ سمجھ کر میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آتے ہیں، اس وقت وہ ایمان لائے تھے، بعد میں ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد کا یہ باپ بیٹے کا معاملہ ہے، واقعات ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اے بیٹے میری گردن تیرے تلوار کے نیچے آ گئی، تو نے باپ سمجھ کر تو نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن خدا کی عزت کی قسم اگر جنگ بدر میں تیری گردن میرے تلوار کے نیچے آتی، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ تو میرے نبی کا دشمن ہے، تو میرے نبی کا دشمن ہے، اور میں ذرہ برابر دیر نہیں کرتا اور تیری گردن سر سے تن سے جدا کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں صدیق کا یا پھر ابو بکر کا درجہ نہیں ملا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تو میرے گردن کی تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں ذرہ برابر بھی نہیں سوچتا۔ تو یہ محبت رسول کا معیار ہے، یہ محبت رسول کا معیار ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ دیکھیں کہ کیا ہے، بیٹی کی محبت ہمارے اوپر غالب، بچوں کی محبت ہمارے اوپر غالب، مال منصب کی محبت ہمارے اوپر غالب، دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب۔
رشتہ داری وغیرہ کی محبت ہمارے اوپر غالب، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، تو ایک دل میں دو کی محبت نہیں سما سکتی، یا تو دنیا کی محبت ہوگی، یا تو نبی کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، یا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، یا تو دنیا، جاہ، منصب، رشتہ داری، عزیز و اقارب، ماں باپ، بال بچے، مال و دولت کی محبت ہمارے اندر جمع ہوگی۔ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ پڑھیں ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آخری آپ کے سامنے واقعہ یہودی کے بیٹے کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی تقریر کو یہاں پر ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن، یہودی دشمن تھا، مرد و عورت، میاں بیوی دونوں یہودی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے، اور ان کا ایک بیٹا تھا، اور وہ اپنے ماں باپ کو دیکھا کرتا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور اس کے دل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی آ گئی۔ کس کے؟ یہودی کے بیٹے کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی آ گئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے ایک جگہ پر گیا، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی چیزیں راستے میں ڈال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا تو وہ یہودی کا جو بیٹا تھا اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر مل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے نظر اس کی مل گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر مسکرائے، محبت سے مسکرائے۔ اور مسکرانا کیا تھا کہ یہودی کا جو بیٹا تھا اس کے دل کی دنیا بدل گئی، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی رکھتا تھا اس کے دل کی دنیا بدل گئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ آہستہ محبت کرنے لگا، اور کسی نہ کسی بہانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یا پھر مسجد نبوی جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہوتا تھا، کسی نہ کوئی بہانہ کر کے وہاں پر جاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے ایک بیمار جس طرح تسلی پا کر جس طرح اپنے گھر کو لوٹتا ہے، وہ یہودی کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے اپنے گھر واپس چلا جاتا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیدار کرتا اور واپس آتا، اور محبت اتنی بڑی اس یہودی کی بیٹے کے دل میں، محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی محبت کہ وہ بیمار پڑ گیا، باپ پریشان، ماں پریشان، گھر والے پریشان، ہر طرح کی دوا کی، لیکن کوئی دوا کا اثر نہیں ہوتا۔ محبت کا اثر ایسا تھا کہ محبت نے اس کو بیمار کر دیا، اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، وہ کمزور ہو گیا، آواز باریک ہو گئی، پیر ٹھنڈے پڑ گئے، قریب تھا کہ وہ انتقال فرمائے، قریب تھا کہ موت کے قریب تھا، کہ باپ نے پوچھا کہ بیٹا تو دنیا سے جانے والا ہے، تیری آخری کچھ تمنا ہے، کوئی تمنا ہے تو بتا دے۔ تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، اگر میں اپنی تمنا، میری تمنا اگر میں ظاہر کروں گا تو آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لہذا میں بتا نہیں سکتا۔ باپ کی اصرار کرنے کے بعد وہ یہودی کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، جس ہستی سے آپ نفرت کرتے ہیں، جس محمد عربی سے آپ دشمنی رکھتے ہیں، ابا جان میں ان سے محبت کرنے لگا ہوں، یعنی ان کے عشق میں گرفتار ہوں، اور میرا دل ان کی محبت میں بھر چکا ہے۔ ابا جان، میری آخری تمنا ہے، میں اس دنیا کو جانے والا ہوں، میری آخری تمنا ہے کہ میں مرنے سے پہلے ان کو دیکھ لوں اور ان کے ہاتھ پر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لوں، میری آخری تمنا ہے۔ باپ غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا، کیا کرتے، ایک لوتا بیٹا ہے، ایک بیٹا ہے۔ باپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تیری محبت نے آج مجھے مجبور کر دیا، ورنہ میں ایسا کام ہرگز نہیں کرتا، تیری روح پرواز ہونے کو ہے، اس وجہ سے تیری آخری تمنا ہے، اس وجہ سے میں جا کر ان کو بلا کر لے کر آتا ہوں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی کے پاس پہنچا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو وہ سارا ماجرا اپنے بیٹے کا بیان کیا، اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا آپ کو یاد کرتا ہے، چلیے آپ اس کے پاس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو جمع کر کے اس یہودی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے
آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ کسی دن میرے گھر میں چراغا، کبھی میرے گھر میں چراغا ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر یہ کہتا ہے، لیکن دیکھیں کہ اس یہودی کے بیٹے کی قسمت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا پورا مجمع اس کی عیادت کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے اس یہودی کے گھر جا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس، اس بیمار کے پاس پہنچتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں تو گویا اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ روح جاتی ہوئی واپس لوٹ آ رہی ہے، روح جاتی ہوئی واپس لوٹ آ رہی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن کر اپنی آنکھیں کھولتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تیری آخری تمنا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے عشق میں گرفتار ہوں، میں آپ کے محبت میں گرفتار ہوں یا رسول اللہ، میں اس دنیا سے جاتے جاتے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر اس دنیا سے میں جانا چاہتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میرے تقدیر میں اللہ کی بارگاہ میں ایک بھی سجدہ نہیں ہے، ایک بھی روزہ نہیں ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کچھ نفلی عبادتیں ہیں، کچھ نیک اعمال نہیں ہے یا رسول اللہ۔ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں لیکن کچھ نامہ اعمال کا ذخیرہ میرے پاس نہیں ہے، نیک اچھے عمل میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے انسان، ایک بار کلمہ پڑھ لے، ایک بار کلمہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، تیرے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس شرط پر کلمہ پڑھوں گا کہ قبر کی پہلی منزل سے لے کر، وہ کیا کہتا ہے یہودی کا بیٹا، کہ قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ اس کے ضامن رہیں گے، آپ ضمانت دیں گے، آپ ضمانت دیں گے کہ قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک اگر آپ ضمانت دیتے ہیں تو میں پڑھ کر ایمان والا بن جاتا ہوں، مومن بن جاتا ہوں، مسلمان بن جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا انسان، میں ضمانت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، تو کلمہ پڑھ۔ گواہی کون دے رہا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس دنیا سے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہودی انسان کہتا ہے کہ یہ جو جنازہ جو پڑا ہے، یہ جو مردہ ہے یا رسول اللہ، یہ کوئی یہودی کا مردہ نہیں، اب یہ مسلمان کا مردہ ہے، یعنی مسلمان کا جنازہ ہے۔ اسی لیے یا رسول اللہ آپ اس جنازے کو لے جائیں اور آپ کے اسلام میں جو طریقہ ہے اس طریقے سے آپ اس کی تدفین فرمائیں، آپ اس کو دفن کریں، آپ اس کو دفن کریں۔ وہ یہودی وہ جو جنازہ ہے، جو جسم ہے، وہ ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صحابہ، میرے صحابہ کیا دیکھتے ہو؟ عاشق کا جنازہ ہے، دھوم سے اٹھاؤ۔ سبحان اللہ، عاشق کا جنازہ ہے، اس جنازے کو دھوم سے اٹھایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام، معزز صحابہ کرام، برکت والے صحابہ کرام اس جنازے کو اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں، اور جس طرح ان کی جو اسلام میں، جو شریعت میں جو دفن کرنے کی، کفن پہنانے کی جو ترکیب دی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اس کو کفن وغیرہ پہنا کر اس کو لحد میں، قبر میں اتارتے ہیں۔ اور جب جنازہ اس کا چلنے لگتا ہے اس یہودی کا، تو خبر پہنچ جاتی ہے کہ یہودی کے بیٹے نے اسلام لے کر آیا، تو دوسرے قبیلے کے لوگ، دوسرے گاؤں کے لوگ بھی اس جنازے میں شرکت فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کے ذریعے زمین پر چل رہے ہیں، انگلیوں کے، پیر اوپر کر کے زمین پر چل رہے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں انگلیوں پر، پیر کی انگلیوں پر کیوں چل رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی محبت ایسی محبت ہے، اس نوجوان کی محبت ایسی محبت ہے کہ اس کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا، زمین پر فرشتے اس کے جنازے میں شامل ہیں، اور اتنی جگہ باقی نہیں رہی کہ پورے قدم رکھ کر زمین پر چلا جا سکے، بلکہ فرشتے بھی اس کے جنازے میں اتنے ہیں کہ زمین پر صحیح سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ جب اس کو لحد میں اتارا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے جنازے کو لحد میں جب اتارتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جب اس کو ضمانت دے رہا تھا تو جنت کی حوروں نے یہ سنا
اور اس کے لیے جنتی بچھونا، جنتی لباس اس کے لیے لے کر قبر میں رونما ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے آج میں پسینہ پسین رہا ہوں۔ تو دیکھیں کہ محبت کا عالم کیسا ہے۔ اس یہودی کے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے بڑھ کر محبت کی، کوئی سجدہ نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت کریں، نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، حج نہ کریں، روزے نہ رکھیں، یہ تو اسلام کی بنیاد ہیں، لیکن جب بات محبت کی آتی ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ شاعر نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو اس طرح اس عاشق کا جنازہ دھوم سے نکلا اور اس کو انعام و اکرام یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت، آخرت میں نجات کی بشارت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو اپنا دوست رکھتے ہیں، تو اللہ نے شرط یہ رکھی کہ میرے محبوب سے محبت کرو، میرے رسول سے محبت کرو، میرے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اگر تم میرے رسول سے محبت کرو گے، ان کی فرما برداری و اطاعت کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہ ہے محبت کی طاقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق کی محبت کی طاقت ہے، جو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں یہ سیکھنے کی، درس حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ محبت میں کوئی کمی نہ ہو، عمل میں اگر کوئی کمی رہ جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کر کم کرے، بلکہ کوشش پوری کرے۔ عمل میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اگر محبت میں کمی رہ جائے، عمل ہم دنیا کے کرتے رہیں، زندگی بھر کرتے رہیں، لیکن وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساتھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ساتھ ہونا یہ لازمی ہے، اور عمل بھی ہونا لازمی ہے۔ صرف محبت ہے، عمل کچھ بھی نہیں کیا، موقع ملا، وقت ملا، ہر طریقے سے کوئی زور زبردستی نہیں تھی، نیک عمل کر سکتے تھے لیکن نیک عمل نہیں کیے، تو وہ محبت دنیا آخرت میں کام نہیں آئی۔ اور صرف عمل ہے، عمل کر رہے ہیں، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، مہینے کے 3، 4، 10 روزے رکھ رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھی، ان کے اہل بیت اطہار سے محبت نہیں رکھی، صحابہ کرام سے محبت نہیں رکھی، بلکہ دشمنی میں مرے، تو وہ عمل آخرت میں کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خیرات ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو نصیب عطا فرمائے۔ انہی کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ عمل ہمیشہ کرتے رہنے کی محبت کے ساتھ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں، آج کے محفل میں، آج کے بیان میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ آخری ایک قول حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، جو ذہن سے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہے کہ اگر سخت گرمی ہو، گرمی کا موسم چل رہا ہو، سخت گرمی ہو اور ہمیں شدت کی پیاس لگی ہو، ہمارا گلا پورا کی پورا سوکھ گیا ہو اور ہمیں شدت کی پیاس لگی ہو، اس وقت ہمارے سامنے ایک ٹھنڈے پانی کا پیالہ، گلاس لایا جائے اور کہا جائے کہ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو یا پھر رسول سے، تو خدا کی عزت کی قسم حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ شدت کی گرمی، شدت کی پیاس، حلق سوکھ گیا ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر بڑھ کر ہے۔ یہ کوئی میں نے جو بات جو کہی ہے، شدت کی گرمی، شدت کی پیاس، حلق سوکھنا، یہ ہم اور آپ روزوں کی حالت میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب ہم افطاری کے لیے جب بیٹھتے ہیں نا، تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پیاس کیا ہوتی ہے۔ شدت کی گرمی میں روزے جو رکھتے ہیں اور پیاس جو لگتی ہے، حلق جو سوکھتا ہے، اس وقت ہمارا دھیان کہیں اور نہیں جاتا سوائے پانی کے، سوائے پانی کے۔ ایسی حالت میں بھی مولا کائنات کہتے ہیں
کہ اس سے بھی بڑھ کر کئی گنا بڑھ کر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عزیز ہے۔ تو ایسی محبت ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔